علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی وتر من العشر الاواخر من رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ آیا اور اب ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اور اسی تیسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتم بالشان رات لیلۃ القدر رکھی ہے۔ لہذا ہمارے اندر رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام بڑھنا چاہیے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتا ہے، ابتدا میں تو جوش اور ولولہ بھی ہوتا ہے، مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، نماز تراویح سب کا اہتمام رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایام آگے بڑھتے ہیں اس کے اندر سستی ہوتی چلی جاتی، اور ہم عید کی ظاہری تیاری کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ عید کی حقیقی تیاری یہ ہے کہ انسان مسلمان رمضان المبارک کو وصول کر لے، حقیقت میں اسی کے لیے عید ہے۔ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لے جیسا کہ اس کے روزوں کا طریقہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں کے اندر تراویح کا اہتمام ہو۔ تراویح یہ ایک مستقل سنت ہے اور پورے مہینے کی سنت ہے۔ امت محمدیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اس جماعت کو قائم فرمایا تب سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کی راتوں کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ شیخ عطیہ سالم یہ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، بھی حال ہی میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، قیام الشہر رمضان فی مسجد النبی فی المسجد النبوی، عربی کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں اس کے، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر تراویح 1000 سال سے زائد عہد بعہد، اسی کا ترجمہ کیا ہے مولانا عارف جمیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے، دارالعلوم کے استاد نے، کہ مسجد نبوی میں تراویح کی نماز عہد بعہد، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک، جب انہوں نے کتاب لکھی تھی تب تک مسجد نبوی کے اندر ہمیشہ تراویح 20 رکعت ہوتی آئی ہے۔ اور موجودہ حکومت جو اس کے اندر کمی کر رہی ہے، یہ بالکل سرے سے کسی اصول کے تحت نہیں آتا، لیکن چونکہ عرب کے اندر سلفیت عام ہے اور وہاں کے علماء کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، صحیح غلط بات کی بات ہے، تو وہ اسی طرف چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ تراویح کی رکعت متعین 20 ہے، نہ اس کے اندر کمی ہے اور نہ زیادتی ہے، اور اس کی شہادت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔
کہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے تراویح کی رکعت 20 پڑھی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز تراویح کا قیام کیا ہے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بڑی جماعت موجود تھی، سب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، 10 مبشرہ میں سے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر باقی سب موجود تھے، اور باقی اصحاب بدر، اصحاب احد، تمام صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح قائم کی، اگر یہ تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہوتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر خاموش نہ رہتے۔ ان سب کا خاموش رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل اپنی جانب سے نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہنے کی جسارت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل اپنی جانب سے کیا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہمت، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل جو شروع کرایا ہے ان کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل رہی ہوگی، اور پھر اسی دلیل کی وجہ سے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو قبول کیا۔ یہ نماز تہجد کے علاوہ نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، بات میری دوسری طرف چلی گئی، یہ بات پیچھے رہ گئی تھی اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھانے سے منع کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے تراویح خود پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، الگ الگ تراویح لوگ اپنی پڑھ رہے تھے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کچھ لوگ یہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی حافظ کے پیچھے، کوئی کسی حافظ کے پیچھے، مختلف جگہوں پر لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بہتر ہوتا کہ میں ان سب کو ایک امام پر جمع کر دیتا۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کو امام بنایا، اور تمام لوگوں کو جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جماعت بنا دی مسجد نبوی کی۔ اگلی رات یا اس کے بعد والی کسی رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خود تراویح نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز ابھی نفل ہے، ابھی یہ نماز نفل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مسجد کے اندر، دیکھا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے، تمام صحابہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا بہترین کا نیا کام کیا ہے میں نے، یہ سب لوگ الگ الگ تھے، ان کو اکٹھا کر دیا، نعم البدعۃ ھذہ، کیا بہترین نیا کام ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ نماز جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ نماز، وہ نماز جس کو چھوڑ کر یہ لوگ سو جاتے ہیں، وہ نماز اس نماز سے بہتر ہے جو پڑھ رہے ہیں۔ کس نماز کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں؟ اس تراویح کے پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کی تہجد چھوٹ جاتی ہے، اور تہجد کی نماز فضائل کے اعتبار سے تراویح کی نماز سے بڑھی ہوئی ہے، اور یہ تراویح کی نماز ابھی نفل ہے، ابھی یہ سنت موقدہ نہیں بنی، اس لیے کہ ابھی خلیفہ راشد کی سنت بنی نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں کہ یہ نماز اور وہ نماز جو صبح کو پڑھی جاتی ہے جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو الگ الگ نمازیں ہیں، لہذا پوری دنیا کے اندر ہمیشہ سے یہ دونوں نمازیں الگ پڑھی جا رہی ہیں۔ اتنی شدت کے باوجود آج بھی حرم کے اندر دو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک تراویح کی اور ایک تہجد کی، صحیح غلط دوسرے نمبر کی بات۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے ہی بتلا دیا کہ دونوں الگ الگ نمازیں، باقی محدثین نے تو اس کی وضاحت کی ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل لکھا ہے کتابوں کے اندر، بخاری شریف کی شرح کے اندر، کہ جب رمضان المبارک کا چاند ہو جاتا تو رمضان المبارک کا چاند ہو جانے کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تلامذہ ان کے شاگرد ہیں وہ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں 30 آیت پڑھتے تھے، اور پورے رمضان میں ایک ختم کرتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اپنے طلباء کو نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت میں 30 آیت پڑھتے تھے اور پورے رمضان میں ایک ختم کرتے تھے، اور جب آخر شب ہو جاتی تھی تو تنہا نماز پڑھتے تھے جس میں ہر تیسرے دن ایک ختم کرتے تھے، 3 دن کا ختم کرتے تھے، یہ تہجد کی نماز تھی۔
جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف سے دوسرے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہے، وہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود دونوں نمازیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو زیادہ بخاری شریف کو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا یا آج کے لوگوں نے سمجھا ہے؟ وہ دونوں نمازیں الگ الگ پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی شرح کے اندر یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال بات میری اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ تراویح کا اہتمام، اب جب امت نے اس کو قبول کر لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کو، اب یہ بنا اجماع امت اور خلیفہ راشد کی سنت اور سنت موقدہ، امت کے لیے سنت موقدہ ہے، لہذا اب اس سنت موقدہ پر پورے مہینے جو شخص عمل کرے گا وہ حقیقت میں تراویح کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کے مہینے کا قیام یعنی پورے مہینے کی تراویح یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے ہمارا اہتمام ابتدائے رمضان کے اندر تھا، یہ اہتمام اخیر تک ہونا چاہیے نماز اور تراویح کا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہی میں عرض کر رہا تھا، جب ہماری جو قرآن والی تراویح وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا اہتمام کمزور پڑ جاتا ہے۔ پڑھ لیا، مسجد میں آ گئے، مسجد میں پڑھ لیا، نہیں آئے، چھوٹ گئی، 2-4 رکعت رہ گئی، 10 رکعت رہ گئی، پڑھ تب بھی چل گیا، کسی وجہ سے کسی کام میں رہ گئے، مسجد میں نہیں آئے، نہیں پڑھی تب بھی چل گیا، یہ تساہلی کی علامت ہے، عدم اہتمام کی علامت ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے، جس طرح ہم ہر چیز کا شیڈول بناتے ہیں، ہماری تراویح بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ باقی تلاوت کا اہتمام ہو، جیسے جیسے وقت گزر رہا، اب راتوں کو عبادت کا اہتمام ہو۔ میں نے جو قرآن کی سورت تلاوت کی وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ یہ آخری عشرہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، شب قدر کے اندر اتارا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ تو متعین ہے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے شان نزول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت یوشع بن نون، حضرت زکریا اور 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ تو یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر بڑا رشک آیا اور سوچا کہ ہماری تو عمریں ہی اتنی نہیں ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، اور 1000 مہینے کے بنتے ہیں 80 سال کے اوپر، تو ہمیں تو یہ چیز مل نہیں سکتی۔ رشک آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت میں سورت نازل فرمایا کہ تمہیں اس بات کے اوپر رشک آ رہا ہے، تمہیں اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اتنا موقع نہیں ملے گا، تو ہم نے تمہیں ہر سال ایک رات عطا فرما دی کہ جو عبادت انہوں نے 1000 مہینے میں کی تھی ہر سال تمہیں حاصل ہو سکتی ہے اگر تم شب قدر کی عبادت کا اہتمام کرو۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ شب قدر کے اندر مختلف روایتیں ہیں، ان روایات کی بنیاد پر امت مسلمہ میں جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ غروب آفتاب پر جو رات شروع ہوگی وہ اگلے دن کی ہوگی، پچھلے دن کی نہیں ہوگی۔ لہذا آج چونکہ 22 رمضان ہے، اب جو اگلی رات آئے گی وہ 23ویں شب ہوگی، اور اگلا دن وہ 23واں روزہ ہوگا، 23واں دن ہوگا، رات پہلے اور دن بعد میں۔ تو جو طاق راتیں ہوں گی، طاق پھٹ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، جوڑا اور پھٹ، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں
جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ طاق راتوں کے اندر شب قدر ہوا کرتی ہے، لیکن ان میں بھی خاص اہتمام جو ہونا چاہیے وہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف سالوں کے اندر مختلف دنوں کے اندر رہی ہے۔ 3 روایتیں، ایک روایت 21ویں شب سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے اپنا چہرہ باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے اندر اعتکاف کیا تھا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ آخری عشرے کے اندر ہے، لہذا جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اعتکاف آخری عشرے کا بھی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھلائی گئی تھی اور پھر مجھے بھلا دی گئی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شب قدر کی اگلی صبح کو کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت چھپر کی تھی جس میں سے پانی ٹپکا، اور مسجد نبوی کے فرش کے اوپر کچھ بچھا ہوا نہیں تھا، مٹی بجری کی زمین تھی، اسی زمین پر براہ راست نماز پڑھی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو نماز پڑھائی، رات میں بارش ہونے کی وجہ سے پانی ٹپکا تھا، آپ نے جہاں سجدہ کیا وہاں کیچڑ تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیشانی کے اوپر کیچڑ کا نشان تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس سال شب قدر 21ویں شب کو تھی، اس لیے کہ پچھلی 20 روزہ مکمل ہوا تھا اور آپ نے خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے کے بعد اگلی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا، پتہ چلا 21ویں شب کو شب قدر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں دور گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں روزانہ مسجد نبوی کے اندر نہیں آ سکتا، لہذا آپ مجھے کوئی خاص رات بتلا دیجئے جس رات کو آ کر میں مسجد نبوی کے اندر عبادت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 23ویں شب کو آ جانا۔ چنانچہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی 23ویں شب کو مسجد نبوی کے اندر آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کے صاحبزادے سے پوچھا گیا کہ کیا طریقہ ہوتا تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ اپنے گاؤں سے چلتے تھے اپنی سواری پر، اس اعتبار سے چلتے تھے کہ عصر سے پہلے مسجد مدینہ آ جاتے تھے، اپنی سواری مدینہ میں مسجد نبوی کے باہر باندھ دیتے، عصر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھتے اور صبح تک مسجد نبوی کے اندر رہتے، فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے، اپنے سواری پر سوار ہوتے اور اپنے گاؤں چلے جاتے۔ پوری زندگی کا معمول یہی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کی اجازت مانگی تو آپ نے کہا 23ویں شب کو آ جانا، ہو سکتا ہے کہ اس سال شب قدر 23ویں شب کو رہی ہو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پورے سال عبادت کر لے اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ سوال کرنے والے نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں کہ جو پورے سال عبادت کر لے اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا، یعنی متعین نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو معلوم ہے کہ شب قدر 27ویں شب کو ہی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سست نہ ہو جائیں۔ اگر متعین ہو جائے گا ایک ہی رات ہے تو اس رات کو عبادت کر لیں گے، باقی راتوں کے اندر عبادت نہیں کریں گے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پورے سال عبادت کریں، اس لیے بتاتے نہیں ورنہ معلوم ان کو بھی ہے۔ تو کہا گیا آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی تھی کہ شب قدر کی یہ نشانیاں، وہ نشانیاں میں نے 27ویں شب میں دیکھی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس سال اس نشانیوں کا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ کیا ہو اس سال شب قدر 27ویں شب کو رہی ہو، یا بار بار رہی ہو اور بار بار انہوں نے مشاہدہ کیا ہو۔ یہ مختلف روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ شب قدر متعین نہیں ہے، لیکن ان 3 راتوں کے اندر زیادہ امکان ہے۔ 21ویں شب جو کہ گزر چکی ہے، 23ویں شب جو آج کی آنے والی شب ہے، اور 27ویں شب جس کو سب جانتے ہیں کہ 27ویں شب کا اہتمام رہتا بھی زیادہ ہے۔
ان 3 راتوں میں خاص اہتمام ہو، لیکن طاق راتوں کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول یہ تھا، اذا دخل العشر، جب عشر اخیرہ داخل ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، ان سے بھی عبادت کرواتے تھے، اور شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا 2 معنی، ایک معنی تو شدت اہتمام، جیسے ہمارے محاورے میں بھی بولا جاتا ہے، جب کوئی کام کرنا تو کہتے ہیں کمر کس لو، یعنی اب اہتمام سے اور لگن کے ساتھ کام کرنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا شد میزرہ کا معنی یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ان 10 دنوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، کم سے کم 5 راتوں کا اہتمام ہو، اور بہتر یہ ہے کہ پورے عشرے کا اہتمام ہو۔ بلکہ بعض روایات کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک روایت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شب قدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، جب 3 راتیں باقی رہ جائیں، جب 1 رات باقی رہ جائے۔ جب راتیں باقی رہ جائیں کا مطلب کہ ہم پیچھے سے نہ جوڑیں گے، تو اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو 21ویں شب کو 9 رات باقی ہے، 23ویں شب کو 7 رات باقی ہے۔ لیکن یہی عید کا چاند اگر 30 کا ہو جائے تو پھر 22ویں شب کو 9 رات باقی ہو جائے گی، اور یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ چاند 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا۔ لہذا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے عشر عبادت کی جائے رات میں، تاکہ شب قدر کے چھوٹ جانے کا کوئی امکان نہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقی محروم وہی ہے جو شب قدر کی عبادت سے محروم رہ جائے۔ ان راتوں کے اندر اہتمام سے عبادت کی جائے، تلاوت، تسبیح۔ یہ سوال بار بار ہوتا ہے کیا کیا جائے؟ کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ نماز پڑھے، نوافل، ایک طرح کی چیز سے انسان اکتاتا ہے۔ نفل پڑھتے پڑھتے اب دھیان نہیں لگ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اگر ان کے اندر دھیان اب نہیں لگ رہا ہے تو بے دھیانی کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی، عبادت دھیان لگا کریے۔ تسبیحات وغیرہ میں مشغول ہو جائے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے، اور خاص اہتمام ہو دعا کا۔ ایسی جتنی راتیں ہیں جو برکت والی راتیں ہیں، قبولیت والی راتیں ہیں، اس کے اندر خاص اہتمام دعا کا ہونا چاہیے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ یہ قبولیت کی راتیں، اس کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ لہذا جی لگا کر دعا مانگی جائے، اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے۔ اب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم کیا مانگیں، لہذا ایک امام کی ضرورت پیش آ جائے جو دعا مانگ دے اور ہم پیچھے سے آمین کہہ دیں۔ ادعونی ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور تنہائی کے اندر پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، لہذا لوگوں مجھ سے دعا کی قبولیت مانگو۔ ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر یقین رکھو۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت کے اوپر آ جاؤ، رشد کے اوپر آ جاؤ۔ لہذا اپنی دعا خود مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے کہ ہم عربی میں دعا مانگیں۔ مسنون دعائیں یاد ہو بہترین بات ہے، اس لیے کہ وہ دعائیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے قبول کر رکھی ہیں۔ قرآن کی آیات ہے، حفاظ کے لیے بہت آسان ہے، قرآن کی مختلف آیات دعاؤں کی جو ان کو مانگے۔ اگر نہیں یاد ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیے، اپنی زبان میں جیسے آتا ہے
ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اس پر توبہ کا طلب کرنا، یہ اصل اس رات کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے جو دعا سکھلائی اس کے اندر بھی یہی تھا۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ یہی آپ نے سکھلایا، لہذا ان راتوں کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام ہو اور اس میں بھی توبہ کا خاص اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی عبادت کی بار بار توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی عید ہمارے لیے حقیقی عید بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔